بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سستی شہرت کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے محنت کے بل بوتے پہ ایک مقام پہ اپنے آپ کو پہنچ جاتے تھے۔ وہ پولیٹکس میں کیوں نہ ہو، وہ سائنس میں کیوں نہ ہو، کھیل وغیرہ میں کیوں نہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں اپنے محنت کی وجہ سے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے جو کہ سستی شہرت کے لیے ایسے اقدامات کر لیتے ہیں، ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صرف وہ نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان یا بعض اوقات پورا ملک پریشانی میں جو ہے نا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت بڑی بدنامی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ریسنٹلی ایک کیس پیر اور منگل کو جو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا ہے، آرمی چیف باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے بارے میں۔ اس کیس کو، اس پٹیشن کو لانے والا کون ہے، دائر کرنے والا کون ہے؟ ریاض راہی صاحب۔ لیکن صرف ریاض راہی صاحب نہیں بلکہ کچھ اور بندے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے گزرے ہیں، جن لوگوں نے سستی شہرت کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ تو جو ریاض راہی صاحب ہے، اس کی زندگی اور باقی کچھ بندوں کا تذکرہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جو ہمارے آنے والی ویڈیوز ہے ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو عادی درخواست گزار ہوتے ہیں۔ یہ درخواست گزار کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا آئینی یا سیاسی ایشو سامنے آتا ہے تو کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر ایک اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں، ایک پٹیشن دائر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میڈیا کا، جتنا بھی پاکستانی میڈیا ہے، ان کا فوکس اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کیس ان بندوں کے بدنامی کا سبب بنتا ہے، یا عدالت کی طرف سے بہت زیادہ فورس پھر ان بندوں کو کیا جاتا ہے جرمانے کی شکل میں یا کسی اور سزا کی شکل میں۔ لیکن پھر بھی چونکہ دنیا ہے، دنیا میں جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کرائم کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھی جو ہے نا ہمیں مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کرائم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو عادی درخواست گزار کچھ بندے ہیں جن کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی رکھوں گا، اور ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ریاض راہی صاحب ہے، کیونکہ ریاض راہی صاحب کی وجہ سے جو موجودہ کیس ابھی چل رہا ہے باجوہ صاحب، جنرل باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہے، اس کے ایکسٹینشن کا، اس پٹیشن کو لانے والے بندے کا نام ہے ریاض راہی صاحب۔ ریاض راہی صاحب، یہ نہیں کہ اس سے پہلے ریاض راہی صاحب نے کوئی کیس، کوئی پٹیشن عدالت میں داخل نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے کافی دفعہ بہت بڑے بڑے ایشوز، جو کہ حقیقت میں ایشوز بڑے ہوتے تھے، لیکن جس لیول پہ یا جس طریقے سے ریاض راہی صاحب اپلیکیشن دیتے تھے تو وہ جو ہے نا یا غیر قانونی ہوتی تھی یا صرف اور صرف عدالت کا ٹائم ضائع کرنے کا سبب بنتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اچھی بات 2018 میں سامنے آئی تھی بقول بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ایک بہت مشہور بیرسٹر صاحب، بقول اس کے کہ پچھلی حکومت نے، سابقہ جو حکومت ہے، ان نے 2018 میں ایک ایکٹ پاس کیا تھا، اور اس ایکٹ کو جو نام دیا گیا تھا اس کا نام تھا کاسٹ آف لیٹیگیشن۔ اس ایکٹ کے تحت اگر ایک بندہ کسی کے خلاف اپلیکیشن دائر کرتا ہے، کیس کرتا ہے، اور عدالت کا ٹائم ضائع کرتا ہے اور اس کا کیس جو ہے نا ریالٹی پہ مبنی نہ ہو، تو جو بندہ، جو اپلیکینٹ ہوتا ہے، اگر وہ کیس ہار جاتا ہے تو ہارنے کے بعد جو اس کا حریف ہوتا ہے، جو کیس جیت چکا ہوتا ہے، تو اس کا جتنا خرچہ ہو چکا ہے، جتنی تکلیف اس کو پہنچی ہے، جتنا خرچہ اس کا ہوا ہے اس کیس پہ، تو یہ ہارنے والا بندہ جو غلط اپلیکیشن لے کر آیا تھا، غلط کیس لے کر آیا تھا، وہ سارا خرچہ یہ بندہ پابند ہوگا کہ یہ پے کرے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، مخدوم نیاز انقلابی، بہت عجیب سا نام انقلابی اپنے ساتھ وہ لگاتا ہے، اور اس نے جو ہے نا پاسٹ میں تقریباً 10 اس کی اپلیکیشن ریکارڈ پہ موجود ہے کہ تقریباً 10 اپلیکیشنز وہ عدالت میں دے چکا ہے مختلف سیاستدانوں کے اگینسٹ، اور اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ جب بھی جو ہے نا کسی سیاستدان کا کوئی ایشو سامنے آتا تھا یا کوئی بھی بات ہوتی تو ایک دم جو ہے نا اس کے اگینسٹ وہ اپلیکیشن دائر کر دیتا تھا۔
جسٹس منظور علی کی پوزیشن چیلنج کرنے کے لیے ایک اور صاحب میدان میں کود پڑے تھے اور اس نے عدالت میں اپلیکیشن جمع کرائی تھی جس کا نام تھا شاہد اورکزئی صاحب۔ اس ٹائم پہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا شاہد اورکزئی صاحب پہ، کیونکہ شاہد اورکزئی صاحب کی جو اپلیکیشن تھی وہ ٹوٹلی میں ادھر لفظ انتہائی سخت میں استعمال کر لوں کہ منافقت پہ مبنی تھی، صرف اور صرف اعلیٰ عدالت کا ٹائم ضائع کرنا اس کا مقصد تھا اور اپنے لیے سستی شہرت کمانا اس کا مقصد تھا، جس کی وجہ سے عطر من اللہ صاحب نے اس کو 20,000 روپے جرمانہ کیا تھا۔ غیر ضروری درخواستیں دینے والا ماہر ایک اور بندہ مولوی اقبال صاحب۔ مولوی اقبال صاحب کا بھی یہی ایک طریقہ واردات تھا جو سستی شہرت ہے حاصل کرنے کے لیے، اور سستی شہرت کے غرض سے بار بار اپلیکیشن دینے کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مولوی اقبال پہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ 5 سال احاطہ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ریاض راہی صاحب کی۔ وہی ریاض راہی صاحب جس کی وجہ سے پیر اور منگل کا دن پورے پاکستان میں صرف ایک ٹاپک پہ گزرا، صرف ایک ایشو پہ گزرا کہ جو آرمی چیف ہے باجوہ صاحب، اس کی ایکسٹینشن صحیح ہے یا غلط ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے دونوں دن تقریباً 100% فل ٹائم اس کیس کو دیا۔ اس کیس کے پٹیشنر کے طور پر جو سامنے آیا ہے وہ ہے ریاض راہی صاحب۔ اس سے پہلے بھی ریاض راہی صاحب جو ہے نا مختلف ٹائموں میں مختلف اوقات میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے۔ اپریل 2018 میں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بحیثیت جج سپریم کورٹ تعیناتی کو چیلنج کرنا وہ بھی ریاض راہی صاحب کے اپلیکیشن سے ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا چیلنج کیا تھا ریاض راہی صاحب نے۔ اسی ریاض راہی صاحب نے 2018 میں نواز شریف کے خلاف 2 دفعہ اپلیکیشن دائر کی توہین عدالت۔ مطلب یہ کہ یہ سکون سے بیٹھنے والے بندے نہیں ریاض راہی صاحب، ہر وقت جو ہے نا میرا خیال ہے اس کے پاس کچھ پیجز پڑے ہوتے ہیں اور اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی سیاسی یا آئینی ایشو سامنے آئے یا بات جو ہے نا میڈیا اٹھائے یا سوشل میڈیا پہ آئے، ایک دم وہ اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں اور کورٹ میں جمع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اس اقدام کی وجہ سے ایک تو عدالت کا کتنا ٹائم ضائع ہوگا، اور سیکنڈلی اس سستی شہرت کی وجہ سے پاکستان کی کتنی زیادہ بدنامی ہوگی۔ 2013 میں اسی ریاض راہی صاحب نے ایک اپلیکیشن موو کرائی تھی عدالت میں، اور اس میں اس نے یہ اپنا ایک مدعا پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو خصوصی عدالت قائم ہوئی ہے اس کے قائم ہونے کو اس نے چیلنج کیا تھا، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریاض راہی صاحب کے اپلیکیشن کو مسترد کر دیا تھا۔ ریاض راہی صاحب کی جو اپلیکیشنز ہے وہ صرف بار بار مسترد نہیں ہوتی رہی، بلکہ اسی ریاض راہی صاحب کو 3 بار مختلف اوقات میں جرمانے اور سزائیں بھی باقاعدہ سنائی گئی ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی صاحب، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے 2014 میں اسی شخص کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا اس پہ۔ سیکنڈ ٹائم شیخ حاکم صاحب نے 2005 میں توہین عدالت کیس میں اسی محترم کو 1 مہینے قید کی سزا اور 30,000 روپے جرمانہ اس پہ عائد کیا تھا۔ ریزن یہ بنا تھا کہ اس محترم نے کمرے عدالت کے اندر معزز جج کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی۔ تھرڈ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطر من اللہ صاحب نے، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس پہ 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا، اور ریزن بنا تھا کیونکہ اس محترم نے جوڈیشل جو پالیسی ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی، اپلیکیشن موو کرائی تھی، اور اس نے صرف اور صرف عدالت کا ٹائم ضائع کیا تھا۔ 2010 کی بات ہے کہ اسی محترم راہی صاحب نے جسٹس افتخار چودھری صاحب، جسٹس غلام ربانی صاحب اور جسٹس رمدے صاحب کی جو بحالی کا ایک سسٹم چلا تھا اس کو چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے اس محترم پہ اس کے عدالت آنے پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عائشہ گل علیہ نے کچھ باتیں ایسی کی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں، اور اس ٹائم پہ چونکہ حکومت تھی نون لیگ کی،
اور نون لیگ میں اس ٹائم پہ خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ عائشہ گل علیہ نے الزامات لگائے تھے عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان صاحب نے یا اس کے جو رائٹ اور لیفٹ پہ جو بندے تھے ان نے تردید بھی کی تھی، لیکن اس ٹائم کے وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو عائشہ گل علیہ نے جو الزامات لگائے ہیں کیا وہ حقیقت پہ مبنی ہے یا حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اس کمیٹی کے اگینسٹ اسی محترم راہی صاحب نے اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی کہ اس کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، جو واقعات آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھے ہیں اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو راہی صاحب ہے یا راہی صاحب جیسے اور بندے ہیں جن کا صرف اور صرف مین مقصد جو سستی شہرت ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن لکھ کے کوئی بھی سیاسی، آئینی یا کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو جس کی حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ ایک اپلیکیشن لکھ کے موو کرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سم ٹائم پاکستان ایک بہت بڑے بحران میں پھنس جاتا ہے۔ ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ کیس چل رہا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھ 2 معزز جو جج حضرات ہیں جو فل بینچ اس کیس کو دیکھ رہا ہے، باجوہ صاحب کے کیس کو، تو وہ 100% قانون اور آئین کے دائرے کے اندر سارے کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح راہی صاحب ہے یا باقی جن حضرات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے غلط طریقے سے اپلیکیشن موو کرانا جس سے عدالت کا ٹائم اس سے پہلے یہ لوگ ضائع کرتے رہے، تو صرف ان کی اپنی شہرت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شہرت مل گئی ہے یا مل جاتی ہے، بلکہ یہ جو ہے نا سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انڈیا کے مختلف چینلز پچھلے 2 دنوں سے جو جگہ ہسائی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اسپیشلی انڈیا کی میڈیا کو تو صرف ایک معمولی سا پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کیس کے فائنل ہونے کے بعد عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننے کے بعد حکومت کو چاہیے کہ ایک تو ریاض راہی صاحب کا بالکل حقیقت میں اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو نہیں ہے جو بار بار اس طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ سیکنڈلی ایسی قانونی جو پیچیدگیاں ہے ان کو حل کرنا چاہیے کہ ہر ایرا غیرہ آ کر اس طرح کے اپلیکیشن نہ دے جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی کا سبب ہو۔ ناظرین، شکریہ۔